الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت کا یہ بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں، ہمیں رمضان کی بہاروں کو ایک مرتبہ پھر حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے جتنے بھی پر نور لمحے ہیں ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہم اس میں عبادات و ریاضات کریں اللہ پاک ہماری ان عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بہت سارے آج کے زمانہ میں ہمارے اعمال کچھ یوں ہو چکے ہیں کہ ہمارے ان اعمال میں جو رضائے الہی ہے وہ بالکل جیسے ختم ہو چکی ہو۔ وہ رضائے الہی تو ہمارے اعمال میں رہی نہیں، ہمارے اعمال میں جو ایک بہت زیادہ اوپر لیول پہ جا کے جو چیز پائی جانے لگی ہے وہ یہ ہے کہ کاش جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو کوئی مجھے آ کے دیکھ لے کہ دیکھو یار وہ سجدہ کر رہا ہے۔ ہمارے اعمال میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھ لے اور لوگوں کو جا کے بتائے کہ وہ فلاں شخص تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا اور لوگ میری تعریف کریں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رچ بس چکی ہے کہ ہمیں لائک ملے گا سوشل میڈیا سے تب بات بنے گی۔ ارے کیا کرنا اس لائک کو کہ جو سوشل میڈیا سے ملے؟ لائک تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملے، اور آج کا نوجوان تو لائک لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ٹک ٹاک پہ گانے گاتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ اپنی جوانی کو اس نے کس طرف لگا دیا، اور ریاکاری کو یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع، ہماری پوری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا عمرہ، ہمارا حج، ہماری ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، عبادت، چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی ہمارے لوگوں کے لیے بن کے رہ گئی ہے۔ تو ریاکاری جانیے ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے، آپ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے۔ دوسرا آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کرے، اور تیسرا بیان فرماتے ہیں کہ مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ اور پھر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوا ہو۔ اور یہ الترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول ہی نہیں فرماتا جس عمل میں دوسرے کو دکھانے کے لیے عمل ہو، دکھاوا ہو۔ اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ آج ہم مساجد میں جب اللہ کی راہ میں ہم کچھ دیتے ہیں، مساجد میں پیسے دیتے ہیں یا چندہ دیتے ہیں، تو ہم فلاں جا کے امام صاحب کو کہتے ہیں کہ میرا نام لو، میرا نام لے کے بتاؤ کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے دے کر مسجد کی خدمت کی ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خدمت کی کہ اللہ رب العزت کو دکھانے کے لیے خدمت کی؟ تو ہمیں تو ریاکاری سے نکل کر محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا تھا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے بغض رکھو نا تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے،
اگر تم کسی کو کچھ عطا کرو تو اللہ کے لیے، اگر تم کسی کو کسی چیز سے منع کرو تو اللہ کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم جو کام بھی کرو اللہ کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ محبوب فرما دیجئے آپ کا روزہ، نماز، سب کچھ جتنی عبادات ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور ہماری نمازیں، زکوٰۃ کس کے لیے؟ ہم لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، جب ایک امیر گھرانے کا سیٹھ لوگوں میں راشن تقسیم کرتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ 10 بجے لائن لگ جائے، اور 10 بجے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، بیچاری عورتیں، بوڑھی اماں، بوڑھے شخص جو لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور 10 بجے کا وقت دے کر جب 1 بجے سیٹھ صاحب باہر نکلتے ہیں گھر سے اور کہتے ہیں کہ سیٹھ صاحب تو سحری کر کے سوئے ہوئے تھے، سیٹھ صاحب تو لیٹ اٹھے ہیں، تو یقین جانو جب اللہ رب العزت سوال کرے گا نا تو جواب نہیں آئے گا، جب اللہ رب العزت پوچھے گا تو جواب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ کو کون سی حدیث سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب آپ حدیث نے آپ کے ذہن میں حدیث مبارکہ آئی نا تو آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا آپ پھر اتنا روئے کہ آپ پھر بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ آپ کو ہوش آیا، اور 3 مرتبہ آپ اتنا روئے کہ بے ہوش ہوئے، اور جب آپ کو پھر ہوش آیا نا تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے حدیث کے بارے میں پوچھا اور آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے عالم دین کا حساب لے گا، سب سے پہلے اللہ پاک عالم دین کا حساب لے گا، اور جب اللہ عالم دین کا حساب لے گا نا اللہ پاک اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، تو عالم دین بنا تھا، بتا کیا کر کے آیا ہے۔ عالم دین کہے گا کہ اے اللہ میں تو فلاں جگہ پہ تیرے دین کے چرچے کیا کرتا تھا، میں فلاں جگہ پہ جا کے بتاتا کہ لوگو اللہ ایک ہے، فلاں جگہ پہ جا کے بتاتا کہ محمد عربی سے محبت کرو، میں فلاں جگہ جا کے بتاتا کہ درود پاک پڑھو، میں فلاں جگہ پہ جا کے بتاتا قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت بیان فرمائے گا، اللہ فرمائے گا نا تو نے تو اس لیے سب کچھ کیا کہ تیرے چرچے ہو جائیں، لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، بتا کیا لوگوں نے تجھے پیر صاحب نہیں کہا، بتا کیا تیرے چرچے نہیں ہوئے، بتا کیا تیرے ہاتھوں کے لوگوں نے دستبوسی نہیں کی، بتا تو چاہتا تھا تیرے پوسٹر چھپیں، تیرے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگیں، بتا کیا القابات نہیں لگے تھے، بتا کیا تیرے بڑے بڑے پوسٹر نہیں لگے تھے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں پکڑو اس کو پھینکو جہنم میں، اور سب سے پہلا جہنمی عالم دین ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا بلاؤ سخی کو، پھر سخی کو بلایا جائے گا، اور سخی سے اللہ فرمائے گا بتا تو میرے لیے کیا کر کے آئے ہے، تجھے مال و دولت دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں کتنا مال دیا، میں نے غریبوں کو مال دیا، میں نے انتہا زکوٰۃ دی، میں نے لوگوں کے درمیان راشن تقسیم کیے، اے اللہ میں نے بہت کچھ کیا، لوگوں جو غریب لوگ تھے، مساکین تھے، یتیم تھے، میں نے ان سب میں راشن تقسیم کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے تو اس لیے راشن تقسیم کیا تھا نا کہ تیرے نام کے چرچے ہو جائیں، مساجد میں بتا تیرا نام نہیں بولا گیا، بتا مساجد میں نہیں کہا گیا کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے دے کر مسجد کی خدمت کی ہے، بتا کہ تیرے نام کے چرچے نہیں ہوئے، تو چاہتا تھا کہ تیرے نام کے چرچے ہو جائیں، بتا کیا پھر تیرے نام کے چرچے نہیں ہوئے، بتا کہ لوگوں تجھے نہیں کہتے تھے دیکھو وہ سخی جا رہا ہے، دیکھو وہ سخی جا رہا ہے، تو اس نام کو سن کر تیرے اندر تو ریاکاری آ جاتی تھی، تو سمائے نہ پھولتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں پکڑو پھینکو اس سخی کو وہ جہنم میں پھینکو۔ اس کے بعد اللہ شہید کو بلائے گا، اللہ شہید سے بلا کے کہے گا بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ شہید کہے گا اللہ میں تو تیری راہ میں شہید ہی ہو گیا، اللہ میں تو تیرے دین کی خاطر شہید ہو گیا، اے میرے مولا میرے تو خون بہا دیا گیا، میری گردن کاٹ دی گئی۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے شہید ہوا تھا نا کہ تو چاہتا تھا کہ ایک بہت بڑا بورڈ لگے، اس پہ لکھا جائے کہ فلاں شہید ہے، تو چاہتا تھا کہ تیرے چرچے ہو جائیں، اور تیرے چرچے ہو، لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے دل میں یہ بات آتی تھی، تو سوچتا تھا کہ کبھی میں شہید ہو جاؤں، اور تو یہ نہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ تیری رضا کی خاطر شہید ہونا چاہتا ہوں، تو بتا کیا تیرے بورڈ نہیں لگے، کیا تیرے چرچے نہیں ہوئے؟ اور اللہ پاک پھر فرمائے گا فرشتوں پکڑو اس شہید کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یارو دعا کرو، جب
اللہ عالم دین سے حساب پوچھے گا، میں بھی تو عالم دین ہوں۔ ابو ہریرہ بھی تو حدیث بتاتا ہے نا، اللہ نے ابو ہریرہ سے حساب پوچھا تو ابو ہریرہ اللہ کے سامنے کیا بتائے گا؟ دیکھیے وہ ان کے ذہنوں میں خوف خدا تھا، ان کا عمل محض اللہ رب العزت کے لیے تھا۔ وہ نیکی کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ نماز پڑھتے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ روزہ رکھتے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ زکوٰۃ دیتے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی بیمار کی تیمارداری کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو نیک کام چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتے تو محض اللہ رب العزت کے لیے۔ آج ہمارے اس نوجوان کو کیا ہو گیا؟ آج ہمارا نوجوان کس طرف چل پڑا ہے؟ آج میرا نوجوان دین بتاتا ہے ٹک ٹاک پہ جا کے، اور اس لیے بتاتا ہے کہ مجھے لوگ لائک کریں اور لوگ بتائیں کہ تم نیک ہو، اس نیت سے لوگوں کو جا کے دین سکھاتا ہے۔ ارے یہ دین سکھانا پھر دین نہیں ہوگا، یہ ریاکاری کا عمل ہوگا، اور ریاکاری کی اللہ رب العزت میرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اس کے عمل کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا، اللہ دیکھتا ہی نہیں کہ اس نے کیا عمل کیا ہے۔ ریاکاری کا عمل اس طرح انسان کو تباہ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک سیونک لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو ضرور ریاکاری سے بچیے، اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں اس میں محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم اعمال کر چکے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمارے ان سارے اعمال کو قبول و منظور فرما، اور رمضان میں خوب نیکی کیجئے۔ رمضان تو ہمارے لیے ایک لاٹری ہے، رمضان لاٹری ملتی ہے، سحری میں اٹھنا تو سب نے ہوتا ہی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جب سحری کے وقت میں اٹھیں تو 2 رکعت نماز تہجد بھی ادا کر لیے جائیں، اللہ رب العزت سے توبہ کر لی جائے، اللہ رب العزت سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اللہ سے باتیں کر لی جائے، اللہ سے کہا جائے اے میرے اللہ میرے سے بہت گناہ ہوئے، اے اللہ بہت غلطیاں ہوئیں، اے اللہ بہت کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ تو معاف فرما، اور یقین جانیے بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ بھٹکے ہوئے انسان تجھے کس نے گمراہ کر دیا؟ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو کیوں ہم اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے ہیں؟ جو ہم سے گناہ ہو گئے آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھیے، اللہ پاک سے پکی سچی توبہ کیجئے، اللہ سے کہیے اے اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مجھے معافی عطا فرما۔ اور یقین جانی جب ایک آنسو آنکھوں سے بہہ کر رخسار پہ آتا ہے نا تو اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اور اللہ سے کہیں اے اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں عبادات و ریاضات کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔